حسد اور حرص دو خطرناک روحانی بیماریاں ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھے تو انہیں کشتی میں ایک بڑھا نظر آیا۔ اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھایا مگر وہ اکیلا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے، یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، جی میں شیطان ہوں۔ آپ نے سن کر فرمایا، تو اتنا چلاک بدماش ہے کہ کشتی میں آ گیا۔ کہنے لگا، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اپنا گر بتاتا جا جس سے تو لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کہنے لگا، جی میں سچ سچ بتاؤں گا، البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں دو باتوں سے انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں، ایک بات وہ ہے حسد، دوسرا حرص۔ پھر وہ کہنے لگا، حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے برباد ہوا، اور حرص وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں اتار دیا گیا۔ اس لیے میں انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ واقعی یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آج کے سب لڑائی جھگڑے یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا حرص کی وجہ سے ہیں۔ حاسد انسان اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے، وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور حاسد کے اندر مروڑ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہے۔ شیطان کی چلاکیوں میں سے ایک اور چلاکی کا ذکر آیا ہے۔ ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ڈورے ڈالتا پھرتا ہے، تیرے تجربے میں کون سی بات آئی ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ نے تو بڑی عجیب بات پوچھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا ہے بتا دے۔ وہ کہنے لگا، تین باتیں میرے تجربے کا نچوڑ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کر لیں تو فوراً دے دینا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو بلا دوں۔ جب میں کسی کو بلا دیتا ہوں تو پھر اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو اسے فوراً پورا کر دیں، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں۔ مثلاً کوئی وعدہ کرے کہ اے اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو میں خاص محنت کرتا ہوں کہ وہ اس گناہ میں ضرور مبتلا ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ میں مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ میں یہ کام اپنے چیلوں سے نہیں لیتا، بلکہ میں بذات خود یہ کام کرتا ہوں۔ شیطان کی شرارت کے بارے میں ایک مرتبہ ایک آدمی شیطان کو دیکھا۔ اس نے کہا، مردود تو بڑا ہی بدماش ہے، تو نے کیا فساد مچایا ہوا ہے؟ اگر تو آرام سے ایک جگہ بیٹھتا تو یہ دنیا میں امن ہو جاتا۔ وہ مردود جواب میں کہنے لگا، میں تو کچھ نہیں کرتا، صرف انگلی لگاتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ شیطان کہنے لگا، ابھی دیکھنا۔ قریب ہی ایک حلوائی کی دکان تھی، وہاں کسی برتن پر شیرہ پڑا ہوا تھا۔ شیطان نے انگلی شیرے میں ڈبوئی اور دیوار پر لگا دی۔ مکھی آ کر شیرے پر بیٹھ گئی۔ اس مکھی کو کھانے کے لیے ایک چھپکلی آ گئی۔ ساتھ ہی ایک آدمی کام کر رہا تھا۔ اس نے چھپکلی کو دیکھا تو اس نے جوتا اٹھا کر چھپکلی کو مارا۔ وہ جوتا دیوار سے ٹکرا کر حلوائی کی مٹھائی پر گرا۔ جیسے ہی جوتا مٹھائی پر گرا تو حلوائی اٹھ کھڑا ہوا اور غصہ میں آ کر کہنے لگا، اوئے تو نے میری مٹھائی میں جو جوتا پھینکا ہے۔ اب وہ الجھنے لگے، ادھر سے اس کے دوست آ گئے اور ادھر سے اس کے دوست پہنچ گئے۔ بلا آخر ایسا جھگڑا مچا کہ خدا کی بنا۔ اب شیطان اس آدمی سے کہنے لگا، دیکھ میں نہیں کہتا کہ میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں، جب اس کی ایک انگلی کا یہ فساد ہے تو پورے شیطان کی کتنی نحوست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔